بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصطنعتک لنفسی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ طٰہٰ کے مختلف کلمات کو ذکر کر رہے تھے۔ آیت کریم مختلف آیات میں جو الگ الگ کلمات ہے جن کا کچھ لغوی معنی بھی مطلوب تھا اور کچھ مرادی معنی بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند کلمات کے سلسلے کے اندر ذکر فرمایا، اس کے بعد آیت اس کے متعلق جو ہے اس کو ذکر فرمانے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کے ضمن میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ جو مشکات میں بھی آپ سن چکے ہیں اور بھی دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے چن لیا آپ کو، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا اپنی ذات کے لیے، یعنی میری محبت کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ آگے اس کے بعد ذکر فرمایا جا رہا ہے، التقى آدم و موسیٰ علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات ہوئی، چاہے ان کی ذوات کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو یا چاہے ان کی ارواح کی ملاقات ہوئی ہو، چاہے یہاں ہوئی ہو، چاہے عالم بالا میں ہوئی ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حیاتی میں ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ یہ جتنے بھی امکانات ہیں حضرات محدثین نے ذکر فرمائے کہ یہ دونوں کے درمیان مکالمہ اور محادثہ کہاں ہوا، کب ہوا اور کس کیفیت کے ساتھ ہوا۔ حقیقی معرفت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں وہ آسمانی ہوتی ہے۔ پچھلے 3 واقعات بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے جو ہوئے، اس کے ذریعے عالم تکوین کے ہمارے سامنے اللہ پاک نے نظام کو کھول کر بتلایا۔ تو جو خداوند قدوس عالم تکوین میں اس طریقے کی چیزوں کو روزمرہ وجود میں لاتے ہیں، یہ 3 قصے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانے کے لیے ہے۔ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کل من علیہ آیت کریمہ میں سورہ رحمان میں فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی ایک شان ہے۔ ابن کثیر نے اس کو فرمایا کسی کو ذلت، کسی کو عزت، کسی کو پستی، کسی کو بلندی، کسی کو رزق سے محرومی، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جو خداوند قدوس ان تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پر بھی قادر ہے، جن جن کیفیتوں کے ساتھ ہوئی ہو۔ قال موسیٰ لآدم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے عرض کیا، انت الذی اشقیت الناس واخرجتهم من الجنہ، آپ ہی کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے ہمارے اوپر، دنیا والوں کے اوپر مصیبت کو ڈالا۔ اشقیت الناس، آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا۔ لفظی ترجمہ ہے شقاوت والا، لیکن یہ مراد نہیں ہے، مصیبت میں ڈالنا یہاں مراد ہے۔ وَأَخْرَجْتَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اور آپ نے لوگوں کو جنت سے نکالا۔ قال له آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا انت الذی اصطفاک اللہ برسالتہ، اسی مناسبت سے روایت امام بخاری یہاں آیت کے ضمن میں لائے۔ آپ کی ذات وہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ واصطفاک لنفسی، اور اپنی محبت اور صفت تکلیم سے آپ کو نوازا۔ وانزل علیک التوراۃ، اور آپ پر تورات نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، یعنی کیا آپ ہی پر یہ نازل ہوا؟ تو کہا جی ہاں۔ فوجدتھا کتب علی قبل ان یخلقنی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، کیا آپ نے اس کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کتب علی قبل ان یخلقنی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میری تقدیر میں میری پیدائش سے پہلے جو چیز لکھ دی تھی؟ قال نعم، فرمائے کہ جی ہاں۔ فحج آدم و موسیٰ، یہاں روایت میں اجمال ہے، دوسری روایتوں کے اندر آگے آ ہی رہی ہے جس کے اندر اور مزید وضاحت ہے کہ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے میری تخلیق سے پہلے میرے لیے لکھ دی اور آپ نے بھی اس کو پڑھ لیا، تو جو چیز اللہ پاک کی طرف سے تکوینی طور پر ہونی تھی یہ ہو کر ہی رہنے والی تھی۔ پھر آپ اس سلسلے کے اندر مجھ سے بحث کرتے ہیں تو جو چیز میری پیدائش سے پہلے لکھی گئی اس پر مجھ پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ فحج آدم و موسیٰ، اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام دلیل میں غالب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ آگے روایت میں لفظ ہے سورہ طٰہٰ کا، الیم فقد فیہ فی الیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا الیم، موسیٰ علیہ السلام کو یم یعنی سمندر میں ڈال دیجئے، البحر سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ ذکر کر کے وَاصْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور حدیث شریف میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ارشاد آیا وَاصْطَفَاكَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، اسی مناسبت سے اس روایت میں یہاں ذکر کیا. آگے اس کے بعد دوسری آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ رات کے وقت ہمارے بندوں کو لے چلیے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور ان کے لیے سمندر میں راستہ کیجیے، سمندر میں لکڑی ماریے تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے راستے ہو جائے یا بسن خشک ہو جائے. یہ جس کے اندر پانی بھی نہ ہو مٹی بھی نہ ہو، یہ اللہ پاک کا نظام کہ وہ سمندر جو ہر وقت پانی کے ساتھ ہے، اس لیے سمندر کے نچلے حصے میں بھی پانی کا یقینی طور پر مسلسل رہنے کی وجہ سے وہ بھی نرم ہو پڑ گئی ہوگی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی اتنا خشک کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے نکلنے کی راہ آسان ہو گئی. تو فی البحر یبسا لا تخاف درکم ولا تخشى، آپ نہ فرعون کے لشکر کو آپ کو پانے کا خوف محسوس کریں گے اور نہ کسی دوسری قسم کا خوف محسوس کریں گے. لا تخاف درکم ولا تخشى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر سمندر کو چھا دیا، سمندر کو ان پر محیط کر دیا. ما غشیہم، جو کچھ اللہ پاک نے کیا، یعنی اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے کس کیفیت کے ساتھ فرعونیوں کو اللہ پاک نے غرق کیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلاک کیا، گمراہ کیا اور ہدایت پہ نہیں لایا. بلکہ اور بھی دوسری آیتیں آپ سن ہی چکے ہیں، اس نے جو جملہ کہا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تم کو سیدھے راستے ہی کی رہنمائی والے راستے ہی کی رہنمائی کرتا ہوں، ٹھیک اور درست والی. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا وما ہدا، جھوٹ بولتا ہے تو. رجل مومن کے مقابلے کے اندر اس نے کہا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس کا جواب دیا کہ اپنی قوم کو گمراہی کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا. وما ہدا، یہ جو دعویٰ کر رہا تھا وما اهدیکم کا، اس میں وہ صحیح نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور یہودی روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا دن تھا، یہ روایت بھی آ چکی ہے. آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے لشکر سے اور سمندر سے بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انعام کی بنیاد پر ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں شکریہ کا. وَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قربت تو ہمیں ان کے مقابلے میں ہے، یہ تو صرف رسمی طور پر مان رہے ہیں اور کتنی چیزوں میں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. اسی میں ایک بڑی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے چکے تھے، نشانیاں علامتیں سب کچھ بتلا چکے تھے، پھر بھی بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے. تو نحن نصوم موافقۃ لموسیٰ لا موافقۃ لکم، ہم اب روزہ رکھیں گے تو تمہاری موافقت سے نہیں، بلکہ اللہ کا وہ انعام جو اللہ پاک کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آیا، اسی کی برکت سے ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ کریں گے. کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ یہ یہودیوں کی خبر دین میں معتبر نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے معلوم ہو، لیکن ان کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کروایا، یا ہے کہ ان میں جو مسلمان صحابہ کرام تھے انہوں نے اطلاع دی، اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی. مطلق یہود کی خبر کو تو آپ نے لا تصدقوا ولا تکذبوا فرمایا، اس لیے اس خبر پر بھی یہی ہے. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے وحی کی گئی ہو اور ادھر ان لوگوں نے بھی کہا ہو، دونوں کی بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا. لیکن دوسری روایتوں میں آپ سن چکے ہیں کہ ان کی موافقت میں عید اس 10ویں تاریخ کا تو فرمایا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے خالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ والی روایتیں بھی دوسری ہے، ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد والا، بیچ والے دن کے ساتھ ملا کر 9، 10، 10، 11. آگے آیت کریمہ ہے فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، پس تم دونوں کو فلا یخرجنکما، شیطان نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، فتشقى کہ تم پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، تمہارے اندر شقاوت آ جائے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے حکم فرماتے ہیں. روایت آگے وہی آئی حاج موسیٰ آدم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محاجہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، گفتگو کی. فقال له، اور یہ فرمایا انت الذی اخرجت الناس من الجنۃ بذنبک واشقیتهم، یہ اشقیتهم لفظ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا یہ مفہوم نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ہے کہ آپ نے
دانا کھایا تو جنت سے اترنا ہوا، پھر شقاوت اور سعادت لوگوں کے نصیب میں آئی، اور اس طریقے سے اس شقاوت کی بنیاد ظاہری سبب آپ بنے، یہ گویا لوگوں کی شقاوت تو لوگوں کے اپنے اعمال سے آئی یا تقدیرات الہیہ کی بنیاد پر آئی۔ قال آدم، راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا موسیٰ انت الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، یہاں اضافہ ہوا لفظ کلام کا، اتلومونی علی امر کتبہ اللہ علیہ، کہ آپ میری ملامت کرتے ہیں، ملامت سے بھی یہاں مراد ہلکا سا یہی کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی بات گفتگو کرتے ہیں جو اللہ پاک نے میری تخلیق سے پہلے میرے لیے لکھ دی ہے، او قدرہ علیہ قبل ان یخلقنی، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اللہ پاک نے میرے مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی تھی لوح محفوظ میں یا تورات کے صحیفوں میں اور اس کی تختیوں کے اندر، اس چیز کو آپ میرے لیے میری پیدائش سے پہلے لکھی گئی، اس چیز پر آپ مجھے ملامت کے انداز اختیار کر رہے ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، سیدنا آدم علیہ السلام دلیل میں غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر کہ جو کچھ میری طرف سے ہوا ہے یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ پاک کا ایک فیصلہ تھا۔ اور اس طریقے سے ایک مستقل مسئلہ چلتا ہے کہ آدمی تقدیر کے اوپر اپنی چیز کو حوالے کر دے، اور کوئی آدمی ان سے دلیل کرے تو یہ کہہ دے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اچھی بات فرمائی کہ تقدیر کا حوالہ دینے کی دو شکلیں ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر آدمی جرأت کرے، بہادری دکھلائے اور تقدیر کا حوالہ دے کہ میں کیا کروں۔ جیسے بہت سارے لوگ کوئی چیز ہو گئی تو کہ ہم کیا کریں، تقدیر میں لکھا ہوا ہی تھا۔ دنیاوی چیزوں کے اندر تو یہ نہیں کرتے، اخروی چیزوں میں تقدیر یاد آتی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور کہا جائے ان کو کہ بھئی دیکھیے اللہ پاک کی طرف سے مقدر میں تھا، تب بھی انسان آہو آویلا کرتا ہے۔ اور دینی امور میں کمی ہو گئی اور اس پر بات پرس کی جائے تو لوگ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا جو نفس ہے یہ بڑا شریر ہے، یہ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے بڑی سوچ سمجھ کر اپنی طرف سے ٹال کر دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی میں تقدیر کے حوالے بھی کر دیتا ہے۔ تو دنیاوی امور میں نہیں کرتے، دینی امور کے معاملات میں اس طرح کرتے ہیں، دینی امور اور معاملات میں۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی اس قسم کی چیزوں سے توبہ کر لے، گناہ سے توبہ کر لی، اس کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے تقدیر پر عذر کرے تو یہ جائز ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی توبہ اور استغفار کر لی اللہ پاک سے، اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اور کیسا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں فرمائی، رو دھو کر سب کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد جب کسی اور موقع پر گفتگو ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر اس طریقے سے ڈٹائی سے تقدیر کے حوالے اس کو نہ کریں، دنیاوی امور کو جیسے نہیں کرتے ہیں وہاں نہیں مانتے ہیں تو اخروی امور میں بھی اس طریقے سے محض تقدیر کے حوالے، یعنی تقدیر تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو کچھ بندے کو اسباب اختیار کرنے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان اسباب کو اختیار کریں، اور پھر کچھ ہو گیا تو تقدیر کے حوالے کریں۔ قید و توکل، پہلے چیز کو آپ اچھی طریقے سے محفوظ کر لو اور پھر توکل کرو۔ سبق یاد ہی نہ کیا ہو، یہ کہیں کہ کیا کریں یاد ہی نہیں ہو رہا ہے تقدیر کے حوالے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں جن لوگوں نے بھی محنتیں کی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کفروں نے بھی جو کچھ کیا اچھے کام، اللہ پاک دنیا میں ان کو راحتیں آرام سکون دیتے ہیں، تو اللہ پاک کا نظام ہی بندوں کے سلسلے میں رحم اور کرم کا ہے۔ اس کے بعد والی صورت ہے سورۃ الانبیاء، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، خاص کر کے ان کی دعائیں اس صورت میں شامل ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں کے آداب اور طریقے سکھلائے کہ نبی کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، نبی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ یہ سورہ انبیاء، اس کے سلسلے میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء ہن من العتاق، یہ وہ صورتیں ہیں جو بہت عمدہ ہے۔ الاول سابقہ جو یعنی شروع اسلام کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اپنے ایمان کو دارس کے لیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی ضرورت تھی، شرک کی مذمت کی ضرورت تھی، واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، کہاوتوں کے ذریعے اور مختلف دلائل کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان 3 صورتوں میں بہت وافر مقدار میں، 4-5 صورتوں میں اللہ پاک نے بڑی وافر مقدار میں ذکر فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی، کہف میں بھی سب ترتیب سے ہے، مریم، طٰہٰ اور انبیاء، یہ 5 صورتیں وہن من التلادی، یہ میری پرانی رفقا ہے، یہ میرے پرانے ساتھی ہے۔
مراد یہ ہے کہ اسلام لایا تو سب سے پہلے انہی صورتوں سے میرا سابقہ ہوا اور ان صورتوں نے میرے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، کفر اور شرک کی مذمت ڈال دی ہے، اللہ پاک کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی طاقت اور اس کی سطوت و جلالیت کو ان صورتوں نے میرے سامنے واضح کیا ہے، اس لیے میرا ان سے پرانا تعلق ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان صورتوں کے محتاج ہوئے اور تسلسل سے ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ میرے پرانے ساتھی ہے اور یہ میرے علی تاقی الاول پہلے کے عمدہ مضامین اس کے اندر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج بھی امت کو، خاص کر کے اہل علم کو بھی توحید کی اور حالات اور واقعات جو پیش آتے ہیں اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان پختہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین مضبوط ہو، اس کے لیے ان آیتوں کی، ان صورتوں کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور صرف تلاوت نہ ہو، اس کی تفسیر اور معانی اور مطالب کی طرف بھی اہل علم متوجہ نہیں ہوں گے تو اللہ کے کلام سے اور کون متوجہ ہوگا؟ عوام تو بیچارے تلاوت میں مشغول ہو کر اس کا حق اس اعتبار سے ادا کرتے ہیں، لیکن اہل علم ہے، اللہ پاک نے جن کو عربی زبان سے واقفیت کروائی، اللہ پاک نے جن کو توفیق دی مدارس اسلامیہ میں پہنچنے کی، تو یہ ساری عربی زبان کی دور، نحو پڑھانا، صرف پڑھانا، منطق، بلاغت، یہ سارے جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اصول فقہ، اصول تفسیر، یہ صرف اور صرف سب کا مرجع اور سب کی دلہن ہے کتاب اللہ، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہیں مقصد کے جا کے ہی ہم تھک جائیں۔ قرآن اور حدیث کے علوم جب آئے مشکات اور دورہ میں، اور انہی موقعوں کے اوپر ہمارے طلبہ سستی دکھلاتے ہیں، کتاب و سنت سے بے رخی برتتے ہیں، نہ ہو صرف میں تو تھوڑی کچھ محنت یا سبق سننے کا معمول ہوتا ہے، اس لیے ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے علوم اور مضامین سے محروم ہو کر پھر ہم نیٹ ورک اور دنیا بھر کی دوسری چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، موبائل کی دنیا میں، اور غلط قسم کی خبریں یا امت پر ہونے والے ظلم کو دیکھتے ہیں تو بندوں کے اعتبار سے اس کی تعبیرات اور اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کتاب و سنت میں مذکور فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ قرآن کریم فجر کے ان قرآن الفجر کان مشہورا، اور خود ہوتا بھی ہے، اللہ پاک نے قرآن کے مضامین بھی الگ فرمائے ہیں، کسی بھی سورت کا کوئی ایک رکوع بھی جب فجر میں پڑھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں آیتیں ایسی آ جاتی ہے جو اللہ کی تقدیر، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اللہ پاک کی سطوت اور اللہ پاک کی طرف سے بندوں پر آنے والے حالات میں اہل ایمان کے ساتھ سخت حالات آئے، لیکن اللہ پاک نے اس کے بعد ان کو کیسے بدل دیا، یہ ساری چیزیں آتی ہے، تو اہل علم کے لیے بہت بڑا وافر علم ہے کتاب اللہ کی ان صورتوں میں۔ آگے اس کے بعد آیت میں کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدادن فجعلہم جدادن الا کبیرا لہم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا لہم، مگر بڑا بت تھا، علق فی عنقہ، مولانا علی میاں صاحب نے جو قصص میں فرمایا اس کی گردن پر کلہارا رکھ دیا، تو فجعلہم جزازن، جزازن یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا، جزازن مفرد تسمیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جز کو الگ کہا، جیسے قصی کی قرات میں جزازن، جیم کے کسرے کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھا، تو یہ جزیز ان کی جمع ہے۔ خیر قرات اپنی جگہ پر، لیکن جزازن کا معنی یہی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعہم، ان سب کو توڑ دیا۔ وقال الحسن فی فلکین، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے آیت کریمہ میں ہے کلن فی فلکین یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ عجیب جملہ ہے، قرآن کریم نے ذکر فرمایا، 1400 سال سے ہمارے مفسرین اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح یہی کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں پھر رہے ہیں، لیکن بس جو کما یلیق بشانہ ہی، اللہ پاک جس طریقے سے بھی ان کو پھرا رہے ہوں یہ مان لیا تھا۔ اب آج کی سائنس کے اندر بھی یہی آ رہا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتا ہے، ایک دائرے سے نکل کر دوسرے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔ لاکھوں ستارے گردش کر رہے آسمان کے اوپر، ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مثال لے کر سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، جیسے درسگاہ ہے ہماری، اور اس کے اندر اگر آپ 100-200 فگے چھوڑ دو تو ایک دوسرے سے خود بخود ٹکرائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ہوا کا رخ جس طرح کا ہوگا یہ ٹکرائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے جو ستارے بتلائے ہیں، رکھے ہیں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خوردبین اور دوربین کے ذریعے 2 لاکھ ستارے تک تو نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہے، اور نئے نئے طلوع ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ یعنی ہمارے اپنے علم میں نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی گردش سے یہاں آ جاتا ہے۔ تو کل فی فلک یسبحون،
یہ ہزاروں سورج اور چاند بھی اور ان کے علاوہ لاکھوں ستارے اپنے اپنے دائرے کے اندر چرخے کے تکلے کی طرح گھومتے ہیں. اب یہ چونکہ ہمارے زمانے میں اب وہ رہتیا رہا نہیں، تکلا رہا نہیں، چرخا پہلے زمانے میں کپڑے تیار کیے جاتے تھے چرخے کے ذریعے، تو ایک تو مغزل ہے جس کو چرخے کو کہا جاتا ہے، اور ایک فلکتن اس کا تکلا، اور وہ لوہے کی سلا، اس کی لوہا ہوتا ہے، جیسے پتنگ وغیرہ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں دھاگے بنائے جاتے ہیں تو اس کو بھی لوہے کے اوپر پھرائے جاتے ہیں. خیر یہ تعبیر کر کے بتلایا فی فلک مثل فلکۃ المغزل، جس طریقے سے چرخے کا تکلا ہوتا ہے اور اس کا اطراف کا علاقہ ہوتا ہے اور کاٹتے وقت اس کے اوپر یہ رسی پھرتی رہتی ہے، اس طریقے سے ایک تشبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں. کوئی بھی مشینری ہوتی ہے تو اطراف کا تھوڑا حصہ خالی رکھا جاتا ہے، کسی سے وہ ٹکرائے نہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان میں سورج اور چاند اور ان کے علاوہ ہزاروں سیار سے ستارے ثوابت جو اللہ پاک نے رکھے ہیں، ان تمام کا بھی یہی حال ہے. آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے، مغزل سے اسی کی طرف، مثل فلکۃ المغزل، چرخے کے تکلے کی طرف. آگے اس کے بعد یسبحون، کلن فی فلکی یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، سبحن تیرنے کو بولتے ہیں اور سباح اسی سے آتا ہے. تو یدورون گھومتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے محور کے اوپر. آپ سن چکے ہوں گے اسکول میں زمین کا نقشہ بھی جو آپ کے سامنے آتا ہوگا، میپ جو پورا نقشے کی شکل میں بناتے ہیں گول دائرے میں، اور نیچے ہلکی سی ایک باریک محور اس کا رکھتے ہیں جس کو گجراتی میں دھڑی بولتے ہیں. اسی دھڑی کے اوپر یہ پوری دنیا گھوم رہی ہے، زمین اپنی رفتار سے، سورج اپنی رفتار سے. کلن فی فلک یسبحون، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، ہزاروں اور لاکھوں سیارے ستارے اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں یسبحون، اور اسی کو میں نے کہا کہ تیر رہے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگے آیت کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو قصہ پیش آیا جھگڑا کر لوگوں کا، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کسی کے کھیت کے اندر دوسری کی بکریاں چلی گئی، بکریوں نے کھیت کو نقصان پہنچایا. سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس یہ شکایت پہنچی، آپ نے ایک فیصلہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ نیچے اتر رہے تھے، راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملے کچھ روایت کے اعتبار سے، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہی کھڑے تھے. جب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ بڑی، اسی لیے ففہمناہا سلیمان، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم عطا فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا. اور اسی طریقے سے دوسری بھی آیتوں میں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی فضیلت ذکر کی. یہاں نفشت فیہ غنم القوم، جہاں ایک کے کھیت کے اندر دوسری کی بکریاں چر گئی تھی تو جتنا نقصان ہوا تھا اتنی بکریاں لے لینے کی بات آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیا جائے کہ جن کی بکریوں نے یہ سب چل لیا ہے بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو، اتنی مدت وہ دودھ پیے، اور جب یہ کھیتی تیار ہو جائے تو ان کی بکریاں ان کو واپس مل جائے. سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آیا. خیر یہاں گفتگو نفس واقعے پر نہیں ہے، نفشت کی لفظ پر ہے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، رات چرنے لگی، رات کے وقت کھیت کے اندر چلی گئی. آگے اس کے بعد یسحبون، وما منا ولا هم منا یسحبون. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں یہ فرمایا ولا هم منا یسحبون، اور نہ وہ ہم سے روکے جائیں گے. آیت میں یسحبون یمنعون کے معنی میں، ان کو ہمارے عذاب سے کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے. اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں تو ولا هم منا یسحبون آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا. یمنعون روکے نہیں جائیں گے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اللہ کے عذاب میں. آگے اس کے بعد ہے امتکم امۃ واحدہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے. یعنی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والی آیت کی طرف تم سب کا دین ایک ہے، اور جزوی فروعی مسائل کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہے، اصول کے اندر سب کے سب متفق ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی
ہم انبیاء کی جماعت علاتی بائی ہے، ہمارے اصول ایک ہے اور جزئیات میں ہمارے درمیان اختلاف ہے. امتوں کے حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، اللہ پاک کی حکمتوں کے اعتبار سے ہر نبی کے ساتھ جزئی مسائل کے اندر جو اختلاف رہا، اللہ پاک کی وہ اس شریعت اور اس زمانے کے اندر سب سے بہترین شریعت تھی. اس لیے تقابل کرتے ہوئے اس طرح بھی نہ کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا. اور یہ افراط و تفریط کچھ لوگوں نے ذکر کی، نور الانوار کے بھی مقدمے میں اس طریقے سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. تو یہ ایک تعبیر ہے امت محمدیہ کی فضیلت کی، لیکن فضیلت اس طرح نہ ہو کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقیص لازم آئے. اس لیے کہ انبیاء بھی ان هو الا وحی یوحی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے تابع، وہ حضرات بھی اللہ کی وحی کے تابع. اللہ پاک نے جو احکام تورات میں فرمائے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تعبیر تو دیکھیے فیہا ھدی و نور. اور آگے بھی اس کے بعد ہے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل. تورات کا بھی یہ حال، انجیل کا بھی یہی حال. خیر، تو ان ہذہ امتکم، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اصول میں متفق اور فروع کا اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. امتکم کا معنی یہاں دین، جبکہ ان ابراہیم کان امتن آیا، وہاں جماعت کے مفہوم میں مراد لیا کہ ایک جماعت کا پورا کام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسب انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ای حطب جہنم. حسب ان کا معنی لکڑی اور ایندھن، حبشی زبان کا یہ لفظ ہے، لیکن اب عربی زبان کا جز بن گیا اور اہل عرب کے یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہونے لگا، تو اب بلسان عربی مبین ہی کا یہ بھی جز ہو گیا. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان کو احساس ہو گیا ہماری پکڑ کا، اذا هم منها يركضون، تو اچانک وہ اس بستی سے بھاگنے لگے. آیت کریمہ میں احسو توقع کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، عذاب کی توقع کی. اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا ترجمہ کیا احسو، جب انہوں نے محسوس کر لیا. انہوں نے توقع کا معنی کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پسند کیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسے احسسو میں نے توقع کی کسی چیز کی بولا جاتا ہے عربی زبان میں، تو مفہوم قریب قریب ہے، کوئی مطلب میں کوئی زیادہ دوری نہیں ہے. لفظی اعتبار سے دونوں الگ ہو گئے. احسو احساس کرنا اور توقع عذاب کی توقع کرنا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. اچھا، آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم ان کو ایسا ہلاک کر دیں گے جس طرح حصیدن خامدین، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. حصیدن اور خامدین بجھ گئے. آگ ٹھنڈی ہو جائے، اچانک جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے اور جلنے کے بعد جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو خمود بولا جاتا ہے. یہاں پر بھی حصیدن خامدین، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی، حصید مفعول کے معنی میں، اور خامدین بجھی ہوئی. کچھ حضرات نے حمد حامدن حمودن چھوٹی ہا سے، حمیدہ سے، سمیع سے. کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ کیا حمد کا معنی آگ کا بجھنا، ٹھنڈا ہونا. تو یہاں بھی حامدین، حصیدن کھیتی، مستأصل جڑ سے اکھاڑ دی گئی. یقع علی الواحد والاثنین والجمع، واحد تثنیہ جمع سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر اپنے عذاب اور اپنی طرف سے آنے والی جو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. یہ حصید کا لفظ مفرد تثنیہ جمع سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. آگے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ولا یستحسرون، لا یعیون اور لا یعیون دونوں عبارتیں پڑھی گئی ہے. تو ولا یستحسرون آیت کریمہ ہے لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون. فرشتے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لا یستکبرون عن عبادتہ، ان الذین عند ربک، جو حضرات آپ کے پروردگار کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، ولا یستحسرون اور نہ تھکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری ایک آیت میں بھی ذکر فرمایا سورہ تبارک میں ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، وہاں بھی حسیر کا لفظ آیا اور حسیر کا یہی معنی ہے ومنہ حسیر وحسرت بعیری. یہ بھی کہا جاتا ہے حسرت بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا. یہ الفاظ ہے، تفسیر مطلوب نہیں ہے، یہاں صرف الفاظ کے معنی امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں. آگے اس کے بعد عمیق یأتین من کل فج عمیق،
حج کے لیے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں سورہ حج کے اندر یہ جملہ آیا من کل فج عمیق، تو یہاں پر سورہ حج میں ہے عمیق کا لفظ بعید کے معنی میں، انبیاء کا نہیں ہے، کاتب صاحب سے سہون یہاں پر یعنی سورہ انبیاء کا یہ لفظ نہیں ہے، اور اسی لیے مولانا نے یہاں لکھ بھی دیا ہے کہ اس کا تعلق سورہ حج سے ہے۔ آگے اس کے بعد نکسو ردو، نکسو بھی ہے نکسو بھی ہے، ہماری قرات کے اندر ثم نکسو علی رؤوسہم، پھر اونھے ہو گئے سر جھکا کر، شرمندہ اتنے ہو گئے کہ آنکھیں نہیں ملا سکتے ہیں تو سر جھکانا۔ نکس بندہ، القراۃ الراشدہ کے اندر مولانا علی میاں صاحب نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور وہ عورت کا قصہ ذکر کیا ہے جس کے گھر آپ سامان لے کر گئے لدا عمر ابن الخطاب، اور پھر پورا اشعار کے اندر ذکر کیا ہے اس کو، وہاں بھی لفظ نقصہ آیا ہے، مختارات میں کئی عبارتوں کے اندر لفظ نقصہ آیا ہے، نقصہ آیا ہے، ارکسو کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، تو اونچے منہ، نکسو سر جھکا کر، اسی کو فرمایا ردو، انہوں نے نکسو رؤوسہم اپنے سر اونڈے کر دیے، نیچے کر دیے، مراد شرمندگی محسوس کی، مطلب یہ ہے۔ اور ابو عبیدہ نے نکسو کی تفسیر قلبو سے فرمائی، اونڈے کر دیے گئے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ آگے ہے صنعۃ لبوس وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زیرہ کی صنعت سکھلائی۔ صنعۃ لبوس، لبوس سے مراد یہاں زر ہے، لبوس لبسن کی جمع ہے جس کے معنی لباس، لوہے کی زیرہ، یہ دونوں معنی ہیں، یہاں زیرہ کے مفہوم میں ہے، لباس کے معنی میں نہیں ہے، لیکن تستر چھپنا دونوں سے ہوتا ہے، اس لیے صنعۃ لبوس میں لباس بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن سیاق و سباق کی بنیاد پر اللہ پاک نے چونکہ داؤد علیہ السلام کو ایک مخصوص زیرہ سکھلائی تھی فن، اور اسی کے اندر یہ بھی آگے فرمایا آیت کریمہ میں، جس پر مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باریک سے باریک کام بڑی لطافت سے کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ کے اندر ایک زیرہ کا ٹکڑا یعنی زیرہ چھوٹی چھوٹی زنجیریں ہوتی ہے اور باریک سے باریک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بڑی بھی نہ بن جائے چھوٹی بھی نہ بنے بلکہ سب کی سب برابر ہو۔ تو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، یہ زیرہ اس لیے تیار کرتے تھے تاکہ لڑائی کے میدان میں کام آئے، اس سے بچاؤ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیرہ استعمال فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، بختر بھی استعمال فرمائے، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے تقطعوا امرهم، وتقطعوا ہے اور فتقطعوا بھی ہے، وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، وتقطعوا امرهم، انہوں نے اپنے معاملے کو توڑ دیا آپس میں، یعنی آپس میں اختلاف کیا، کل الینا راجعون، کچھ بھی اختلاف کرے لیکن ایک دن ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو تقطع الامر اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تقطع حصی چیز کو کاٹنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور مانوی اعتبار سے کٹنگ ہو جیسے آپس میں اختلاف کرنا۔ آگے آیت کریمہ میں ہے لا يسمعون حسیسا، یہ جنت والے جہنم کی آہٹ بھی وہاں نہیں سنیں گے، بالکل ہلکی سی آواز، باریک اور لطیف آواز۔ چنانچہ عربی زبان میں حسیسن، حسن، جرسن، ہمسن سب کا معنی ہے آواز کا پست ہونا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کلمات کو لے آئے جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، وہ من الصوت الخفی، خفی، آہستہ اور باریک آواز۔ آگے اس کے بعد ہے قالوا آذناک ما منا من شہید، آذناک سورہ فصلت میں ہے، یہاں نہیں ہے، علمناک، ہم نے یہ بات آپ کو بتلائی۔ آذنا وأذن فی الناس، اعلان کرنا، اذان میں بھی زور سے اعلان ہوتا ہے، زور سے آواز لگائی جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی اذان۔ تو وہ اذان من اللہ ورسول، اجازت والا مفہوم بھی ہے اور اذان کا معنی زور سے اور بلندی والا بھی ہے، اعلان کرنا ہے، وہ اذان من اللہ ورسول، یہ بھی سورہ برات میں جو آیا وہاں بھی یہی اشارہ ہے، اعلان۔ اسی طرح عربی میں بولا جاتا ہے آذنتکم، جب آپ کسی کو کوئی چیز بتلاؤ، اذا اعلمتہ، جب آپ کسی کو کسی چیز کا علم دو، فانت وہو علی سواء، تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے، لا تقدیر، اب آپ دھوکے پہ نہیں ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ قصہ سن ہی چکے ہیں، حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے
جب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک مدت پوری ہو چکی تھی، لیکن اب مزید اس کی تجدید نہیں ہوئی تھی اور نہ اس سلسلے میں انقطاع کی کوئی بات ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ رومی لوگ بار بار اس طرح کی عہد شکنی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں کہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہمارا لشکر بالکل بارڈر پر آ جائے، اور جب مدت پوری ہو جائے تو ایک دم سے ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ آپ جب یہ کر رہے تھے اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے، بارڈر کے اوپر یہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ ہو چکا تھا، لیکن ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور یہ جملہ بولنے لگے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اور جب تم اس معاہدے کو ختم کرنا چاہو تو مدت پوری ہونے سے پہلے آپس میں گفتگو ہو جائے کہ اب نئے معاہدے کو ہم نہیں چاہ رہے ہیں، یا تو آپ اپنی طرف سے کہو یا ان سے کہو کہ بھئی دیکھو آئندہ معاہدہ کرنا ہے، ہماری مدت پوری ہو رہی ہے جنگ بندی کی، اب اگر معاہدہ آئندہ ہو تو جنگ بندی رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو جنگ بندی ختم ہو گئی، معاہدہ ختم ہو گیا، اب کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت فرمائی ہے، قالوا آذناک ما منا من شہید۔ انہوں نے کافر لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ ہم میں سے کسی نے آذناک ما منا من شہید، اس کفر اور شرک کے ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بولیں گے وہ اس طریقے سے، آذناک ای اعلناک۔ سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت کو سورہ انبیاء کی ایک دوسری آیت کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو یہاں لے آئے، سورہ فصلت والی، اور وہ آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اگر یہ لوگ آپ کی دلیل کرنے کے بعد بھی آپ سے بے رخی کرے، آپ کی باتوں کا انکار کرے، روگردانی کرے، تو آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، ہم تم کو برابر اعلان کر چکے ہیں، یعنی ہم نے تمہیں بات بتلا دی، ہم اور تم اس بات میں برابر ہیں، اب کوئی کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاد کے سلسلے کا ہے، اور اس آیت کریمہ میں مشرکین اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس میں وہ کہیں گے، جب اللہ پاک کی طرف سے پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے آذناک ما منا من شہید، ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ ہم میں سے کوئی کفر اور شرک پر گواہ نہیں تھا، جھوٹی بات کریں گے۔ تو یہ لفظ جو آیا اس کی نسبت سے یہاں پر وَأَنْتَ هُوَ عَلَىٰ سَوَاءٍ لَمْ يَقْدِرْ، یعنی اب آپ کی طرف سے دھوکہ نہیں ہوا۔ یہ تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ جو 70ویں پارے میں سورہ انبیاء میں جو آیت ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور اوپر والی جو ہے ما آذناک اعلمناک یہ اس کی طرف ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعلکم تسألون، شاید تم پوچھے جاؤ، تسألون ای تفہمون۔ اچھا ایک دوسرا لفظ بھی اذا انذرت عدوک وعلمتہ، جب آپ اپنے دشمن کو اطلاع دے دو اور بتلا دو اس کو، ونبذت الیہ الحرب، اور آپ لڑائی کو بند کر دو، توڑ دو لڑائی کا معاہدہ، حتی تکون انت وہو علی سواء، آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائے۔ یہ عبارت ہمارے نسخوں میں نہیں ہے، دوسرے نسخوں میں اس طرح پوری مکمل وضاحت والی عبارت ہے۔ یہاں اذا علمتہ فانت وہو علی سواء اتنی عبارت ہے۔ آگے اس کے بعد دوسری عبارت ہے تسألون لعلکم تسألون، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جب عذاب الہی ان کے سامنے آئے گا تو انہوں نے چاہا، جب آ گیا ان لوگوں نے چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگے اور بھاگ کر جان بچا لیں، تو تکوینی طور پر اوپر سے اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا کہ کہاں بھاگتے ہو، اسی جگہ چلو جہاں تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے دنیا کے اندر، وہ سامان اور وہ مال و دولت اور زور و قوت کا جو نشہ تھا یہ کہاں گیا، اس کا شکریہ تم نے کتنا ادا کیا۔ تو لعلکم تسألون اللہ کی طرف سے لعل ہے لیکن یقین کے مفہوم میں ہے، تفہمون تم سے فہم مانگی جائے گی، مراد یہ کہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ تسألون تفہمون کا معنی مطلب ایک ہی نکلا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تسألون کی تشریح فرمائی، تفہمون بھی ہے نہ تفہمون بھی ہے۔ تفہمون اس کے اندر باب چونکہ تفہم کا لفظ آیا تو تکلف کے ساتھ سوال کیے جائیں گے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ آگے اس کے بعد
ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور ولا یشفعون، فرشتے سفارش نہیں کرتے ہیں مگر اس آدمی کی جس سے اللہ پاک راضی ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وهم من خشیتہ مشفقون، اور فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں ارتضا کا لفظ آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ارتضا الا من ارتضا ہے مزید فی سے، لیکن رضیہ کے مفہوم میں ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ اللہ پاک رضیہ بھی فرما سکتے تھے۔ ارتضا کا لفظ جو آیا، تکلف، بے تکلف اور اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہے افعال کی اپنی اپنی خاصیتوں کے مطابق اس فعل کو اللہ تبارک تعالیٰ لاتے ہیں، چاہے مفہوم کے اعتبار سے دوسرا ہو، لیکن اس لفظ کو استعمال کیا تو اس کے بجائے، رضیہ کے بجائے جب ارتضا کو استعمال کیا، پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں راضی ہونا، پسندیدہ ہوں، تو یقینی بات ہے کہ الا من ارتضا میں جو خصوصیات ہیں وہ الا من رضیہ میں نہیں تھی، کبھی تو اللہ پاک نے یہاں رضیہ نہ استعمال کرتے ہوئے ارتضا فرمایا۔ اس لیے جب اس قسم کے کلمات امام بخاری کہے مزید فی کا معنی مجرد میں لے، مجرد کا مزید فی میں لے، جبکہ ان کی ہر ایک بات کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، اس کے مطابق ہی ان کا اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے اور عربی میں بھی ان کا وہی مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، لیکن واحد کہہ دے تو اس کا مطلب نفس مفہوم میں دونوں کی شرکت ہے۔ آگے اس کے بعد کا لفظ ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بت اور یہ تراشی ہوئی چیزیں، التي انتم لها عاکفون، جس پر تم جمے ہوئے ہو، یہ مورتیاں اور یہ بت، ما هذه یہ کیا ہے، لفظ تماثیل آیا، اس سے مراد بت ہے۔ آگے اس کے بعد کا لفظ ہے یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب، کتاب کو لپیٹنے کی طرح، کتاب کے رجسٹر کو، کاغذات کو لپیٹنے کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مضامین کا صحیفہ ہم لپٹیں گے۔ یوم نطوی السماء، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوگا اسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ سجل جو لفظ آیا، كطي السجل، یہ سجل اور سجل ایک فرشتے کا نام ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتبین میں سے ہے، لیکن عموماً محدثین نے اس کا انکار کیا ہے، اس نام کے کوئی نہیں تھے۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی دوسرے طریق کے بیان کے ثابت کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے کوئی صاحب تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو منکر کہتے ہیں، جس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب تھے جن کا نام سجل تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں نے روایت بھی کی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہاں سجل کا معنی رجسٹر اور سجل کا معنی صحیفہ، امام بخاری نے بھی صحیفۃ کا لفظ بول کر یہی مراد لیا، تو نہ صحابی کا نام ہے نہ صحیفے کو کہتے ہیں، لیکن یعنی صحیفے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی ذکر کیا گیا کچھ حضرات نے کہ فرشتے کا یہ نام تھا، صحابی کا یہ نام تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سجل کا معنی یہاں صحیفہ ہی ہے، قطعی سجل، من سجل مندود مسومۃ عند ربک کا لفظ بھی آیا ہے، تو سجل کا معنی رجسٹر بھی ہے، جیسے حضرت کعب بن مالک کی روایت کے اندر یہ لفظ آیا۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر ہم صفیں لپیٹتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پورے اتنے آسمان کو بھی ہم لپیٹیں گے، یا قطعی سجل للکتب، جس طرح تم لکھے ہوئے مضامین کو، کاغذ کو تم الٹتے پلٹتے ہو اور لپیٹتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کو اس طریقے سے لپٹیں گے، اس لیے کہ سارا اختیار اور ساری قدرت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آگے اس کے بعد فرمایا باب قولہ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے کہ ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ میں پیدا کیا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس طرح ہم دوبارہ بھی اس کو پیدا کریں گے۔ اور حدیث شریف میں بھی آپ سن چکے ہیں دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں بھی تعبیر کیا کہ پہلی مرتبہ یہ آسان نہیں ہے دوسری کے مقابلے میں، یعنی دوسری میں آسان ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ پہلی مرتبہ مشکل نہ دوسری مرتبہ مشکل، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو کما بدأنا اول خلق، پہلی تخلیق کے موقع پر ہم نے تمہیں بغیر عدم سے وجود دیا، بغیر کسی وجود کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہمارا تو مادے باپ کے نطفے سے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو آگ پانی مٹی ہوا سے لیا، اور پھر اس کے بعد ونفخت فیہ من روحی قل الروح من امر ربی، اس کو پھر ڈالا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم تمہاری ابتدا میں تمہیں پیدا کیا، دوبارہ بھی تمہارا اعادہ ہوگا۔ اسی کو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ذکر کیا، روایت کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، پہلے بھی یہ روایت آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، انکم محشورون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، الی اللہ عز وجل عراۃ، ننگے کپڑے نہیں ہوں گے، غرلا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اغرل اور غیر مختون. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، یہ ہم پر وعدہ ہے. وہ ہم پر وعدے کا مطلب نعوذ باللہ اللہ پاک پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے. علینا معتزلہ نے جو اشکال کیا، ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ پاک خود اپنی طرف سے اس کی تاکید فرمانا ہے کہ یہ ہماری طرف سے اس طرح کی چیز ہونے والی ہے. انا کنا فاعلین، ہم ضرور، جیسے آپ سن چکے ہیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم یہ جنات اور انسان کی جماعت ہم تم لوگوں کے لیے فارغ ہو جائیں گے. تو نعوذ باللہ اللہ پاک کو کیا مشغولی ہے کہ فراغت، مراد یہ ایک تعبیر ہے، عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ تاریخ دیکھیں ہوں بدو نکی کروں، اور اس طریقے سے کہ اب میں فارغ ہی ہو چکا ہوں. باپ کسی کام کاج میں مشغول ہو، کھیتی باڑی کے، نہ چھوکرا تھوڑا بگڑ گیا ہو تو اگر میں کھیتی سے فارغ ہونے کے بعد پھر تیرے ساتھ کرتا ہوں، یا فلاں کام سے فارغ. تو اللہ تبارک تعالیٰ سنفرغ لکم، یہ محاورات اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں جو روزمرہ کی محاورات میں مستعمل ہوتے ہیں تاکہ جلدی سے ذہن میں آ جائے وہ چیزیں. تو انکم، اچھا آگے فرمایا ثم ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے اللہ کما بدأنا اول خلق، پہلی مرتبہ یعنی انسان ماں کی پیٹ سے نکلا اس وقت بھی بغیر کپڑے کے، اور قبر کے پیٹ میں جائے گا تب بھی اس کی حیت بدل جائے گی. وہ کپڑے نہیں ہوں گے جو دنیا کے اوپر پہنے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن. سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. اور یہ بتلایا بھی محدثین نے کہ چونکہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کے بدن سے کافی کپڑے نکال لیے گئے تھے. اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فیؤخذ بہم ذات الشمال، بس ان کو بائیں جانب سے لایا جائے گا. فاقول، میں کہوں گا، یعنی بائیں جانب لے جایا جائے گا مراد جہنم کی طرف، تو میں ان کو کہوں گا فاقول یا ربی اصحابی، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہے. تو یقال، مجھ سے کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ ہمارے بدعتی حضرات کے لیے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. اللہ پاک اپنے نبی کو فرماتے ہیں لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لوگوں نے کیا نئی چیزیں کی. فاقول کما قال العبد الصالح، میں وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے متعلق، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان کے درمیان گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا. الی قوله صحیح، پوری آیت تک. فیقال، پس کہا جائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین الی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ تمام کے تمام لوگ برابر مرتد رہے الی اعقابهم، اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہونے والے ہوئے، منذ فارقتهم، جب سے انہوں نے آپ کو چھوڑا. کچھ حضرات نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جب انہوں نے دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نبوت کے دعوے کیے تو کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے لیکن صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا. اپنے اپنے علاقوں میں، یمامہ کے علاقے میں اور دوسرے علاقوں کے اندر یہ لوگ رہتے تھے. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اور اب جب انہوں نے ورگلایا تو اس کے پیچھے آ گئے. تو یہ کچھ لوگ تھے، اس لیے جو اصحاب کا لفظ آیا، یہ اصحاب کے لفظ کو حضرات محدثین نے سلمان صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تشریح فرما دی ہے کہ یہاں اصحابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا، اور بظاہر یہ صحابی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے علاقوں میں تو ایمان لائے تھے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس لیے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا. انما ارتد قوم من جفات الاعراب ممن لا نظرۃ له فی الدین، جن کی ابھی دین میں گہری بصیرت نہیں تھی، یہ عرب کے جو بدو تھے یہ کچھ لوگ ایمان سے پھر گئے تھے. وذلک لا یجب قدحا فی الصحابۃ المشہورین، اس لیے صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کی کوئی قدح وارد نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں ہمارے علماء سمجھ چکے تھے کہ بعد میں آنے والے اس طرح کی گڑبڑیں کریں گے، اس لیے صحابہ اور تابعین کے دور سے ہی صحابہ کرام کے سلسلے میں وضاحتیں فرمائی گئی. اس لیے اس سے استدلال کر کے صحابہ کرام میں منافقین تھے نعوذ باللہ، اس طرح کی جو صحابہ کی تقسیم کی جاتی ہے یہ محض اپنی انا کے لیے ہو رہی، اندر سے سب کچھ جانتے ہیں لیکن دلیلیں ادھر ادھر کی کمزور ہی لاتے ہیں.
اس لیے کہ ان کے پاس صحیح دلیلیں ہیں نہیں. جمہور سے الگ ہٹ کر جب بھی کوئی اس طرح کے عمل کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا مضبوط یہ ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگوں کو نصیحت کی ہے اپنے قریبی لوگوں کو، اس میں کئی حضرات نے فرمایا، حضرت مولانا رابع صاحب وغیرہ نے اس کو لکھا بھی کہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسائل سے اپنے آپ کو الگ مت کرنا. من شذ شذ فی النار، جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ بہکنے لگتے ہیں. جب امت کے ہزاروں اور لاکھوں افراد نے مسلسل کتاب و سنت کے مطالعہ کرنے کے بعد ایک چیز امت کے سامنے پیش کی اور ایک آدمی ان دلائل، ان کتابوں کو، ان عبارتوں کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی پڑھ رہا ہوں، میں ہی سمجھ رہا ہوں، تو آپ تو اس وقت کی پیداوار ہے جبکہ آپ نے اس لکھنے والے کو دیکھا یا اس کی لکھنے والے کی عبارتوں کو پڑھا ہے. اور یہ حضرات تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، انہوں نے قرن اول ہی میں دیکھ لیا تھا. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو وہی تو صحابہ کا زمانہ تھا. جن کو خطاب کر رہے تھے وہ کون تھے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ اللہ فی اصحابی اور دوسری جتنی روایتیں ہیں صحابہ کرام کے متعلق، بلکہ روایتیں کیا، کتاب اللہ نے جس کو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مجموعی طور پر فرمایا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے استثناء کرنا کسی شکل میں صحیح نہیں ہوگا. جن جن میں بھی وصف صحابیت پایا جاتا ہے یہ تمام کے تمام حضرات بالاتفاق اس میں شریک ہے. اور آپ صحابہ کی منافقت اور صحابہ کو یہ کہتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی چہیتا شاگرد ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ کہیں کہ آپ کا شاگرد اس طرح ہے، آپ کے علم کا اس کے اندر ذرہ برابر کوئی حصہ موجود نہیں ہے، یا آپ کے شاگرد کی غلطی نکالے کہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور ایسا کرتا ہے، تو آپ فوراً اس کا بچاؤ کرنے لگیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک جملہ ذکر فرمایا. علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے افضل لوگ کون؟ تو یہودیوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے جو قریبی ہے وہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تم سے سب میں افضل کون؟ تو کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور ہماری امت کے ایک طبقے کو پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بدتر کون؟ تو کہا کہ نبی کے ساتھی. یہ یہود اور نصارہ سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. پھر دوسری بات، جو اصطلاحات جن کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ اصطلاحات ان کے لیے استعمال کی جائے گی. آپ اپنے لیے تو حضرت مولانا فنا فنا آگے بھی القاب پیچھے بھی القاب پسند کریں اور ابو بکر و عمر کے الفاظ سے صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کو یاد کریں. معاویہ کا لفظ بول کر گویا آپ کا کوئی شاگرد ہو نعوذ باللہ اس طریقے کی چیزیں استعمال کریں، یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اس لیے اس روایت سے استدلال جن لوگوں نے کرنا چاہا حضرات محدثین کو پہلے سے معلوم تھا، ان حضرات نے پہلے سے اس کا رد کر دیا اور ایک حصار ایک دیوار مضبوط کر لی. آپ کو آپ کے بچے کے متعلق کہا جائے کہ آپ کا لڑکا سرفراہ ہو گیا ہے، آپ سے زیادہ بولنے لگتا ہے اور تھوڑی زیادہ زبان درازی کرتا ہے تو آپ کو ناپسند ہوگا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراط مستقیم، اختلاف امت اور صراط مستقیم میں اسی طرح کا ایک جملہ فرمایا ہے مودودی صاحب کے متعلق. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جملہ کہا. حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آگے کرتی تھی، تو حضرت مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید اسلام نے یہ فرمایا کہ اگر مودودی صاحب کے متعلق کسی کتاب میں لکھا جائے کہ آپ کی بیوی آپ سے تھوڑی آگے بڑھ رہی تھی، خیر ان کا لفظ جو مودودی صاحب کا ہے وہ میں بولنا پسند نہیں کرتا ہوں، انہوں نے تو تھوڑا ہت کا آمیز جملہ استعمال کیا ہے، تو حضرت مولانا لدھیانوی نے اسی لفظ کو ان کی بیوی کے لیے لگا دیا کہ یہ اس طریقے سے بولے تو کیا ہوگا، فوراً آپ کے ماننے والے ایسے کریں گے. یہ ایک عجیب معاملہ ہوا تھا ہاسوت میں. ہم جب افطا کرتے تھے تو وہاں کے ہائی اسکول کے ایک ٹیچر صاحب تھے اور وہ بہت اردو گجراتی کتابیں پڑھنے والے تھے، جماعت اسلامی سے بھی متاثر تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی شاید پڑھا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے. اتفاق سے ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے، ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، میں اور مولانا احمد صاحب. تو یہ ہوا کہ جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ کافی بیمار ہے اور نرم دل ہو چکے ہیں. انہوں نے خود ہی کہا کہ کوئی کتاب ہو تو آپ لوگ مجھے دینا. تو میں نے 2-3 قصے کہانی کی کتاب اور اس کے بیچ کے اندر اختلاف امت اور صراط مستقیم رکھ دی اور یہ کہا کہ 2-4 کتابیں ہیں، آپ کو جو پسند آئے اس کو پڑھ لینا. اس طریقے سے دے دیا. پھر اللہ پاک نے ان کو شفا دی. 15-20 دن کے بعد ملاقات ہوئی مسجد میں تو انہوں نے مجھے کہا سائڈ پہ لے جا کر کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. یہ کہا کہ آپ نے جو کتابیں بھیجی یہ کئی کو متفق بھیجی تھی یا کچھ سوچ کے بھیجی تھی؟
میں نے کہا دونوں باتیں ہیں. کچھ کئی فمت تفقی نے کچھ سوچ کے بھیجی. کہا آپ نے جو سوچ کے بھیجی اس نے میری سوچ بدل دی. اور یہ کہا کہ مودودی صاحب کا کیڑا جو میرے ذہن میں تھا صحابہ کرام کے متعلق، یہ ایک تو بیمار آدمی ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، حالات آتے ہیں تو آدمی خود بخود اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا جو انداز ان کا اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے. خیر وہ تو پڑھے لکھے تھے ماسٹر صاحب، تو انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس انداز سے سمجھایا، اگر اس انداز سے آپ مولوی لوگ ہمیں سمجھاؤ تو ہم لوگ اس طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا نہ ہو، اس طرح اس قسم کے لوگوں کے ورگلانے میں نہ آئیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ چند سال پہلے بڑے عالم یہاں ہمارے گاؤں میں آئے تھے بیان کرنے کے لیے ہاسوت میں، اور ان سے کسی نے کوئی ایک بات پوچھی تو ایک دم سے وہ غصے ہو گئے اور یہ کہا کہ تم کافر ہو، مرتد ہو، اس طرح کے جملے سب کے سامنے کہے. اور اس طریقے کی باتوں نے ہمیں ان سے دور کر دیا تھا. لیکن یہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت آپ نے مجھے کتاب دی اور اس کو میں نے پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق سے نوازا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام کے متعلق لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں مل رہا ہے اپنے بیٹے، اپنے ماں اور اپنے باپ کے لیے، تو بولے اس طریقے کا. حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی ماں باپ کے لیے مرنے کے اوپر اس طرح تعزیے اور ماتم اور یہ کودنا اور ناچنا اور بازاروں اور محفلوں کے اندر مردوں عورتوں کے اختلاط مجمع کے ساتھ چلو گے اپنے ماں باپ کے مرنے پر؟ تو کیا ہمارے حسین اس طرح کم ہے درجے کے کہ تم ان کے لیے بازاروں اور راستوں کے اندر گلیوں کے اندر ناچو اور کودو؟ جس کو کبھی مسجد جانے کی توفیق نہ ہو، حیض نفاس کے کپڑے جن عورتوں کے ساتھ نہ ہو، جن مردوں کے لباس پاک نہ ہو، اور وہ اس طریقے کی دعوے کریں حضرت حسین کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کی تائید کرنے والے اہل علم میں سے مل جائے، یہ بد توفیقی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ جن کے رات جن کی سوچ صحابہ کے خلاف ہی کتابوں میں اور عبارتوں میں تلاش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ جن کو معاف فرما دیں. اور آپ ان کے اندر ابھی اف اللہ عنہ کی آیت آپ کے لیے ناسک نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے یعنی اس آیت کو نہیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرمانے، اف اللہ عنہم، اللہ پاک نے معاف فرما دیا، اور اس طریقے سے کئی باتیں. خیر تو یہ صحابہ کرام کے متعلق اس روایت میں جو فرمایا تو یہ صحابہ مراد نہیں ہے. اس لیے کچھ حضرات نے فرمایا کہ اصحاب کا لفظ تو آیا لیکن یہاں پر صحابہ کرام مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ارتداد میں کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے مرتد نہیں ہوئے ہیں. ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صاف فرما دیا، حمل بعضهم الردۃ علی الحقیقۃ والصحابۃ علی المجاز من جفاة العرب من اصحاب مسیلمہ والاسود وبعضهم الردۃ علی تفصیل فی بعض. ایک دوسری تعبیر یہ فرمائی کہ صحابہ کرام سے یہاں جو ارتداد کا لفظ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا، یہ ارتداد مراد نہیں ہے. رد کا معنی یہاں مطلق یہ ہے کہ کچھ نامناسب باتوں کا ارتکاب ہوا ہو. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ذکر فرمایا ہے ایک جگہ پر، لیس قولہ مرتدین، یہ نصاً فی قولہم ارتدوا عن الاسلام بل یحتمل ذلک ویحتمل ان یراد انہم عصاة المؤمنین المرتدون عن الاستقامہ یبدلون الاعمال الصالحۃ بالسیئۃ. یہ اعمال صالحہ میں کچھ کمی ہو گئی اس کی طرف اشارہ ہے. تو یا تو اگر پہلا لفظ صحابہ ہے، صحابہ سے اگر صحابہ ہی مراد ہے تو پھر آگے تعویل کرتے ہوئے یہ جواب دینا ہوگا. اور اگر پہلے میں اصحاب سے مراد مجازن ان کو اصحاب کہا گیا، جیسے ہمارے محشی نے فرمایا ان کو مجازن کہا اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، لیکن صحابیت کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا. بہت سے لوگ ہیں اپنے اپنے علاقوں میں رہتے تھے، اسلام لے آئے اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ آنے کی توفیق نہیں مل پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو وصف صحابیت سے محروم رہے. تابعین وہ ہوئے ضرور. آگے اس کے بعد سورۃ الحج، قال ابن عیینۃ المخبتین المطمئنین وبشر المخبتین. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ بشارت دیجئے مخبتین کو، اور مخبتین کا ترجمہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المطمئنین، اللہ سے راضی ہونے والے. یا ایتھا النفس المطمئنہ جیسے آیت میں آیا ہے، یہاں مخبتین کا المطمئنین سے جو معنی مراد لیا وہ وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مراد لے رہے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر مطمئن ہے، تقدیر الہیہ مرضیات خداوندی پر جو راضی ہے. قال ابن عباس فی امنیتہ. اب یہاں ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، وما ارسلنا فی قریۃ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی.
آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول اور کسی نبی کو نہیں بھیجا الا اذا تمنا، مگر جب کہ انہوں نے تمنا ظاہر کی، القى الشیطان فی امنیتی، شیطان نے رخنا ڈالا ان کی سوچ میں، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، ان کی تمنا میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان القا کرتا ہے اس کو نسخ کر دیتے ہیں، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو محکم فرماتے ہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر کے سلسلے میں حضرات مفسرین کے یہاں کافی بحث چلی ہے۔ تفسیر جلالین میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور بھی دیگر کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ہمارے بخاری کے شراح اور محشی حضرات نے بھی اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ حضرت محشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دونوں مفاہیم ادا کر دیے، دونوں جو اشکالات ہو سکتے ہیں، اور تیسری کہ لفظ الا اذا تمنا، تمنا کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو تمنا کا وہ معنی جو کسی اچھی چیز کی، کسی خیر کی چیز کی تمنا کرنا، نفس تمنا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت میں یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب نبی کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں لوگوں کو دین اور ایمان کی دعوت دینے کی، تو القى الشیطان فی امنیتی، شیطان کی طرف سے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ آپ جن کو دعوت دیتے ہیں شیطان ان کو ورگلاتا ہے یا شیطانی لوگ ان کو ورگلاتے ہیں، اور کسی طریقے سے نبی کی سوچ والی جو بات ہوتی ہے شیطان لوگوں کے دل میں اس کی رکاوٹیں ڈال کر اس کو ختم کرتا ہے۔ رات دن دیکھ رہے ہیں ہم کس طریقے سے شیطانی قوتیں لوگوں کے دلوں سے ایمانیات کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ رکاوٹیں ڈالنے کی شیطانی قوتوں کی طرف سے رات دن مسئلے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ معنی لیا کہ تمنا سے یہی مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اور خیر کی، رشد کی، صلاح کی، نجاح کی چیزیں اپنی امت کے لیے، امت دعوت اور امت اجابت دونوں مراد ہے، خاص کر کے امت دعوت ہی مراد ہے۔ یہ ہر نبی کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان میں داخل ہو، اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائے۔ جیسے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ پتنگے جس طریقے سے آگ کے اوپر گرتے ہیں اور شمع کے اوپر، اس طریقے سے یہ لوگوں تم بھی جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو لے جا رہے ہو، لیکن میں تمہاری پونکھیں پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے نکال رہا ہوں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک میرے واسطے سے تم کو اس سے نکالتے ہیں۔ تو نبی یہ تمنا کرتے ہیں اور یہ کوششیں کرتے ہیں۔ ان کوششوں میں ابو جہل، ابو لہب، اینسنس اور بھی دوسری جتنی کمپنیاں ہوگی، یہ سارے کے سارے اس طریقے سے مبتلا تھے، اور خود بڑا ابا جو ہے شیطان شیخ نجدی، اس کے بھی یہی دھندے ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر بھی یہ گیا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ابو جہل بھی بڑا ہوشیار تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے ہی اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ شیخ نجدی کہیں گم نہ ہو جائے، لیکن جب اس نے دیکھا انی ارا مالا ترو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، ہاتھ جھٹک کے بھاگ گیا ابو جہل کو چھوڑ کے۔ تو یہ شیطانی قوتیں اس طریقے سے مبتلا کرتے ہی رہتی ہیں، لوگوں کو ایمان سے ڈگمگاتی ہے۔ تو نبی کی اپنی ایک سوچ اور تمنا ہے دل میں، اور ایک شیطانی سوچ اور تمنا ہے۔ نبی کی سوچ کو اللہ پاک غالب فرماتے ہیں اور ان کی سوچ کو مغلوب کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار حکمت اللہ پاک کی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی حکمت میں نبی کا کام تو دعوت پہنچانا ہے، نبی کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا، اپنی بدقسمتی سے نہیں لائے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب ہم سوچتے ہیں 950 سال تک اپنی امت کو دعوت دی، نسلوں کی نسلیں بدلتی رہی۔ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے قصص الانبیاء، قصص النبیین، عربی میں بہت شاندار ہے، اور اس کے اندر نبیوں کی قصوں کے ساتھ ساتھ بڑی عبرتیں، دعوت وغیرہ کو بھی حافظ ابن کثیر نے ذکر فرمایا ہے، کتب خانے میں ہے کتاب، عربی میں بھی، اور پاکستان سے اس کا اردو بھی ہو چکا ہے۔ تو 950 سال تک ایک طرف دعوت دی، اور دوسری طرف روایتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے 82 یا 83 آدمی آپ کے اوپر ایمان لائے، تو 950 کے وہ تقسیم کیجئے آپ 82 کے اوپر، کتنے سالوں میں کتنے آدمی ہوئے؟ یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، کس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا ہوگا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، لیکن جب دیکھا کہ اب تیار آپ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، خیر
تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کی ایک تمنا اور ایک شیطانی تمنا. شیطان اپنے اعتبار سے سوچ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑتا ہے، لیکن جو اشکالات اور جو اعتراضات وہ لوگوں کے دل میں کرتا ہے، اللہ پاک نبی کے ذریعے ان اشکالات کو دور فرماتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. اللہ پاک اس سے بہتر جواب لاتے ہیں اشکال کا. جو یہ اشکال کرتے ہیں شاندار اس کا جواب ان کو مل جاتا ہے. خیر یہ ایک ترتیب ہوئی کہ لفظ تمنا اپنے اصلی معنی میں. دوسری ایک مفہوم ہے کہ تمنا کا لفظ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ تمنا کا دوسرا معنی یہاں پر ہے تلاوت کا، کہ جب نبی تلاوت کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. امام بخاری نے آیت کریمہ بھی ذکر فرمائی. اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ، جب نبی گفتگو فرماتے ہیں تو شیطان نبی کی گفتگو میں اپنی طرف سے کوئی بات گڑبڑ کرنا چاہتا ہے لوگوں میں. فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ پاک شیطان جو چیز ڈالتا ہے اللہ پاک اس کو رد کرتے ہیں. وَيُحْكِمُ آیَاتِهِ، اور مضبوط آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں. جیسا آپ 8ویں پارے میں سن چکے ہیں، جب اللہ پاک نے مردار کو حرام فرمایا تو ان مشرکین نے اشکال کیا. 6 پارے میں ایک تو ہے حرمت علیکم المیتۃ، اور ایک 8ویں پارے میں اللہ پاک نے آیتیں ذکر فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام اور تمہارے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا حلال. اسی طریقے سے انکم وما تعبدون من دون اللہ کلمۃ القاها الی مریم وروح من، اس طرح کی کچھ آیتوں پر ان لوگوں نے اشکال کیے. اللہ پاک نے اس کے جواب دیے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. اس طریقے سے انکم وما تعبدون من دون اللہ آپ سن چکے ہیں، اور بھی اس طرح کے کئی اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ آپ کی قوم بڑی جگرالو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. صاف فرمایا اللہ پاک نے. تو نبی جو آیتیں نبی پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہے، شیطان لوگوں کے دل میں ان آیتوں کے سلسلے میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنی گفتگو کے ذریعے اشکال پیدا کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایمان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب جیسا آپ سن چکے ہیں. یا ابن کثیر میں ایک روایت کیا آئے گی، صحابہ کرام کے سامنے اس نے کچھ گفتگو کی، صحابہ کرام نے فرمایا خاموش رہے. تو یا جیسے عبداللہ ابن زباری کی بات آئی کہ اس نے یہ کہا جب یہ آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور ان لوگوں نے اشکال کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کے دوسرے انبیاء جن کی لوگ شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں ڈالا جائے گا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمُونَ. اللہ پاک نے فرمایا قسم بننے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اہل علم کے طبقے کو ایسا نہ ہو کہ باطل کے اوپر بھی وہ آ جائے یا اپنی دلیل کمزور ہے مسائل میں اور اس کے باوجود جگرالو رہے. حدیث شریف میں ذکر بھی فرمایا اور آیت میں بھی کہ جب کوئی قوم اس طرح کرتی ہے تو اللہ پاک ان کو جگرالو بناتے ہیں. دیکھ رہے ہیں رات دن نئے نئے عقائد کے سلسلے میں اہل علم ہو کر بڑے اللہ پاک نے عربی زبان کی صلاحیتیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود جب دلیل کرنے پر آتے ہیں تو ایسی لفر اور لچر دلیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ بظاہر کسی کو شک میں ڈال دے لوگوں کو. یہ اس طرح یہ قوم جدیلون، یہ اللہ پاک کی طرف سے بس توفیقی ہوتی ہے کہ اس کو اطاعت اور ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اپنی دلیلوں سے ہی یہ اہل علم کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ نصارہ بھی یہی تھے، علماء تھے ان کے، لیکن اس طرح کی غلط قسم کی دلیلیں کرتے تھے. مکہ کے مشرکین میں بھی بیوقوف سب نہیں تھے، بڑے سمجھدار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جملے کہے. خیر تو وَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اللہ پاک اس کے جواب میں اس سے اچھی آیتوں سے دلیل کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہیں. پہلی آیت پر انہوں نے اشکال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت اس کی مزید وضاحت کے لیے فرماتے ہیں اب ان کے لیے اشکال کا کوئی موقع نہیں رہا. وَيُحْكِمُ آیَاتِهِ، اور اللہ پاک محکم آیتوں کے ذریعے مسائل شرعیہ خاص کر کے عقائد کو واضح فرماتے ہیں. وَيُقَالُ أُمْنِيَّتُهُ قِرَأَتُهُ، امنیہ کا معنی قرات ہے، جیسے قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ امی لوگ ہیں مکہ والے لا يعلمون الکتاب، یا یہودیوں کے اندر ومنہم امیون، آیت کا سیاق و سباق یہودیوں کے لیے ہے. یہ مکہ والوں کو امی کہتے تھے، لیکن قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی کچھ تھے لا يعلمون الکتاب الا امانیہ،
کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے تھے مگر لکھا ہوا، یقرؤون ولا یکتبون، پڑھتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے۔ مراد یہ کہ فہم ان کی وہ نہیں تھی جو فہم ان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ایسی آیتیں کیوں نازل کی جاتی ہے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دار دنیا ہے، دار امتحان ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا، کبھی کبھار ایک عامی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک پڑھا لکھا مولوی شکوک اور شبہات میں رہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان آیات کے ذریعے امتحان لیا۔ یقرؤون ولا یکتبون، یہ تو خیر یہ ان کے لیے ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيٌّ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، لیکن اوپر فرمائے أُمِّيَّتُهُ قِرَاءَتُهُ، تو یہ ایک تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ آیت کی ایک تیسری تفسیر ہے جو امام بخاری نے یہاں ذکر نہیں کی ہے، لیکن جلالین میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس لیے تفسیر کے اعتبار سے کبھی کبھار خود ابن کثیر میں بھی آئے گا سورہ نجم کے اندر، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب آپ اس صورت میں یہاں پر پہنچے تو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، روایت تو موضوع کہی گئی ہے یا ضعیف کہی گئی ہے، ابن حجر عسقلانی پھر بھی روایت کو مان رہے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہوا، تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهن لترجى، یہ ہمارے معبود بڑے مرتبے والے ہیں، دیوتا ہے، ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ یہ جملے بیچ میں آ گئے۔ اب یہ لات، عزا اور منات تین کا ذکر کیا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شیطان نے آہستہ سے حضور کی آواز کی نقل کرتے ہوئے اس کو اس انداز سے پڑھ لیا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ نہیں آیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور کی زبان سے نکلا، تو یہ تو پہلے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ جو نبی سیاق و سباق کی آیتیں بھی وہ پڑھے کہ جس کے اندر توحید کی تعریف کی جاتی ہے، شرک کی مذمت کی جائے، اور وہ بیچ کے اندر اس قسم کے جملے کہہ دے، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یتبعون الا الظن، اس طریقے کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اور نعوذ باللہ آپ ہی کی زبان سے یہ نکلے، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، آیت نے لفظ یلقی الشیطان فرمایا ہے۔ اس لیے یہی مراد ہے کہ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھول سے بھی نہیں، سہون کسی طریقے سے نہیں نکلے ہیں۔ جن لوگوں نے اس طرح کہا اور پھر یہ کہا کہ جب یہ جملے حضور کی زبان سے نکلے تو مشرکین خوش ہو گئے اور اسی بنیاد پر انہوں نے سجدہ کیا۔ آگے سورہ والنجم کی تفسیر کے اندر بھی یہ آیت آتی ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے یہ معنی مراد لیا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جگہ پر اس قسم کی چیزوں کا اعتبار نہیں فرماتے ہیں۔ خود ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے روایتوں میں اس کی تردید بھی فرمائی ہے۔ کچھ حضرات نے تو اس کو موضوع قرار دیا، چنانچہ اس روایت کو موضوع قرار دینے میں بڑے بڑے محدثین ابو بکر ابن العربی، ابن خزیمہ، امام رازی، قاضی ایاز، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی، آلوسی، شوکانی، یہ سب حضرات تردید کرتے ہیں، اور کچھ حضرات نے تو اس کو موضوع کہا اور بہت ساری الگ الگ الفاظ کے استعمال کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ حاصل اتنا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھ رہے تھے، شیطان نے اس وقت اپنی طرف سے کچھ اس طریقے سے کیا ہو کہ لوگوں کی ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ اگر روایت صحیح ہے تو روایت کے اوپر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، چاہے حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ حضرات نے اس قصے کو درست مانا ہو، لیکن دوسرے محدثین نے بہت ترتیب سے اس کے جواب بھی دیے ہیں اور اس روایت کو رد کیا ہے۔ رد کرنے کی ایک ترتیب مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے جو استعمال فرمائی وہ بہت شاندار ہے کہ آیات کا سیاق و سباق ہی اس کو رد کر رہا ہے۔ جب کتاب اللہ کی ایک آیت میں فرمایا گیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس طرح کی تمام چیزیں دلیلیں اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ شیطان کلام اور عبارتیں نہیں ملا سکتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے اس روایت کو جہاں اس آیت کو جہاں نقل کیا اپنی کتاب میں سورہ نجم میں، وہاں پر انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور سورہ نجم میں اللہ پاک نے جو مضامین ذکر فرمائے ہیں توحید کے، اس سے تأثر کی بنیاد پر مشرکین میں سے بہت سارے آپ جب سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گئے، انسان اور جنات میں سے ایک رہ گیا اور اس نے صرف انگلی نیچے سے لی اور اپنے ماتھے کے ساتھ اس کو لگا دیا۔ یہ بھی روایت آپ پڑھیں گے ابن کثیر کے اندر۔ اس لیے حاصل یہ ہے کہ یہ
بس اتنی ہی بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تھوڑی اور فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ سورہ نجم کی آیت کی تلاوت کے وقت اللہ پاک کی تجلی، اس کی شان قہاریت کا ایسا غلبہ ہوا کہ مشرکین بھی متاثر ہو گئے اور بے اختیار سجدے میں چلے گئے. خیر وہ بے اختیار ہو کہ با اختیار ہو، یہاں گفتگو یہ ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شرک کروائیں، یہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے. اس لیے اس روایت کا رد کرنا ہی مناسب ہے، یا مطلب مختصر طور پر اتنا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور سورج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کا جو انداز اختیار فرمایا، مکہ کے مشرکین آخر اہل لسان بھی تو تھے وہ، تو انہوں نے اس کو سمجھا اور سمجھ کر فوراً سجدے میں گر گئے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو سجدے میں اس طرح گرانا تھا. خیر آگے اس کے بعد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو ذکر کرتے ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، سورت کے اندر یہ الفاظ ہے بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، یہ بیکار کنویں جو بیکار چھوڑ دیے گئے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور چونے لگے ہوئے بڑے بڑے محلات. اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کے عروج اور زوال کی داستانوں کو سناتے ہوئے مختلف آیتوں میں عجیب و غریب انداز فرماتے ہیں یہ سب کچھ رہ گیا، کوئی کسی چیز کو ان کے کام نہیں آئی. قصر مشید شعید، اور اس کی تشریح امام بخاری نے فرمائی بالقصتی، یا قصتن بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے چونا. تو قصر مشید چونا لگائی ہوئی دیواریں، اتنی مضبوط دیواریں تھی. یہ سب کی سب لیکن چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو چلے گئے. اور اب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان جگہوں کو دیکھ کر کتنا مضبوط، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کیا کیا بنایا گیا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں ہے. بئر معطلۃ وقصر مشید، بڑے بڑے محل خالی پڑے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. وہاں بنانے والے کہاں گئے، ان کا کیا حال ہے، کوئی نہیں جانتا. بس آگے اس کے بعد یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. جاہد کے علاوہ نے فرمایا مراد ابو بیدہ ہے. یسطون یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. سطوتن اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنے کے، اور اس کا معنی پکڑ کرنا بھی ہے، حد سے تجاوز کرنا بھی ہے. تو آیت کریمہ میں قریب ہے کہ یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ حملہ کریں، یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو ہماری آیتوں، جن پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یسطون کا جو لفظ آیا آیت کریمہ میں، اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یفرتون سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، سطوتن سے مراد لینا، اور سطوتن سے یہی مراد ہے. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے یسطون تو یبتشون ہو گیا، وہدو الی الطیب، دو معنی کیے یسطون کے. یقادون یسطون، یفرتون کا معنی بھی حد سے تجاوزی کرنا بھی، اور یبتشون پکڑنا، حملہ کرنا، یہ بھی مراد. وہدو الی الطیب من القول، اور وہ ہدایت کیے گئے اچھی بات کے. وہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط مستقیم. اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو اس طرح کیا، دل میں بات ڈالی تو ہدو کا لفظ آیا الہم کے معنی میں. الہمو مجہول کا صیغہ ہدو بھی اور الہمو بھی، ان کے دل میں بات ڈالی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت سے نوازتے ہیں اور استقامت پر رکھتے ہیں تو ایسے موقع پر اس کی زبان سے اچھا جملہ نکلتا ہے. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کی نصرت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو چاہیے کہ وہ مدد حاصل کرے اس رسی کے ذریعے، کسی سبب کے ذریعے الی السماء، آسمان کی طرف. اب یہاں آسمان سے مراد بھی چھت ہے اور سبب سے مراد رسی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحبل الی سقف البیت، وہ اپنے گھر کی دیوار کے اوپر رسی تان دے اور گھر کی چھت پر رسی تانے اور اس سے اپنا گلا گونت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آیتوں میں مختلف طریقے سے تشبیہ دیتے ہیں، کفر کی، شرک کی، ایمان کی. اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں من کان یظن، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ پاک دین اور دین الہی کی نصرت نہیں فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں. اس آیت نے بتلا دیا کہ اللہ پاک دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. چنانچہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. فی الحیات الدنیا ویوم یقوم،
دنیا میں بھی اللہ پاک لننصر کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ کلمات ہے جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد کے لیے اس طریقے سے تاکید فرمائی. اور پھر بھی کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ پاک مدد نہیں کریں گے تو یہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر اللہ کی مدد آئے گی تو یہ نا امید ہو جائے گا. اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہوگی ہی نہیں مدد، جیسے کئی آیتوں میں آپ سن چکے ہیں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی ایمان والوں پر. فإن اللہ ناصر، اللہ پاک یقیناً اس کی مدد کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیا گیا، کچھ حضرات نے اس کی طرف بھی ضمیر لوٹائی، آپ کی طرف بھی اللہ ینصرہ، لیکن وہ مراد نہیں ہے. آگے اس کے بعد تذہل یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، جس دن آپ دیکھیں گے کہ غافل ہو رہی ہے ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. ماں اپنے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی. قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. اور اسی طریقے سے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ عجیب و غریب منظر ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. جب دنیا میں ابھی دیکھ لیا 2002 میں جب زلزلہ آیا اور صبح کے وقت آیا تھا کس والا جو زلزلہ، تو بعد میں دوسرے تیسرے دن اخبار میں آیا کہ لوگ غسل کر رہے تھے تو اوپر سے ہی نیچے کودے سیدھے، یعنی ننگے ہی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ننگے پیر ننگے جسم ہوں گے تو سطر کا کیا مسئلہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر ایک اس حال میں ہوگا کہ دوسرے سے وہ اس کو غافل کر دیا ہوگا. یہاں پر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی جس سے محبت ہوتی ہے بچے سے لیکن اس کو بھی چھوڑ دے گی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں لکھا ہے دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر سن 47 کے جو احوال پیش آئے، آپ خود دہلی میں ہی رکے ہوئے تھے مرکز پر، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے واقعات آئے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دیا اور خود پاکستان کی طرف چلنے لگے. کہا کہ اولاد اللہ پاک زندگی دیں گے تو دوسری اولاد ہوگی، لیکن اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. خیر جو بھی ہو، حالات اس طرح ہے کہ دنیا میں بھی انسان چھوڑ دیتا ہے. آپ سن ہی چکے ہیں، دوسی بیمار تھی اور اپنی بچی کے لیے مانگ رہی تھی کہ اس کو رہنے دے، اس کو اچھی طبیعت ہو جائے اور مجھے لے لو. اچانک ایک مرتبہ بھینس نے ڈالے کے اندر منہ ڈال دیا اور اس کا سینگڑا اس سے اتوا گیا تو اس کے سینگ اس کے ساتھ لگ گئے. تو اب وہ بھینس نظر نہیں آ رہی تھی، آگے ڈالا تھا بڑا گھاس چارہ ڈالنے کا برتن. تو دوسی سمجھی کہ یہ وہی تارا تبوکلا ہے، فرشتے ہی ہیں. تو دوسی نے کہہ دیا کہ میں نہیں، یہ یعنی تو جس کو لینے آیا ہے وہ میں نہیں ہوں، وہ یہ ہے. تو یہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، رات دن اس طریقے کے حالات، کتنی محبتوں کے دعوے ہوتے ہیں اور جب حالات آتے ہیں تو لوگ ان سے مکر جاتے ہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اللہ پاک فرماتے ہیں آگے آیت کریمہ میں، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے مدہوش. یقول اللہ یوم القیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم، یقول لبیک ربنا وسعدیک، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ لبیک میں حاضر ہوں اور میری سعادت مندی ہے. آگے اس کے بعد فنادی فینادی بصوت، پس ایک آواز لگائی جائے گی، فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے، اعلان فرمائیں گے ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اللہ پاک آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے اولاد دوزخ میں سے ایک حصے کو نکال دیجیے، بعثا ایک جتھے کو نکال دیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے یا ربی وما بعث النار، کتنی مقدار ہوگی جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے من کل الف، راوی فرماتے ہیں اراہو تسعمائة وتسعین، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ 999 1000 میں سے. فحینئذ، یہ وقت جو ہوگا، تدع الحامل حملها، اس وقت حمل والی عورت اپنے حمل کو جن دے گی. ویشیب الولید، اور بچے برہے ہو جائیں گے شدت گھبراہٹ کی وجہ سے.
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے مدہوش اور حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ آگے فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ، جب یہ کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو سنا تو یہ حضرات ڈر گئے، حتیٰ تغیرت وجوہہم، صحابہ کرام خوف کے مارے ان کے چہروں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأجوج ومأجوج 999 ومنکم واحد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یاجوج ماجوج میں سے 999 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور تم میں سے یعنی وہ مسلمان جو صحابہ آپ کے سامنے تھے وہ، یا جو ان کے جیسا ایمان، آمنو کما آمن الناس، صحابہ والا ایمان، تو یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک۔ دوسری ایک روایت ہے کتاب الرقاق میں آگے آ رہی ہے، اس میں ہے کہ 100 میں سے 99 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جب 100 میں سے ایک جائے گا تو 1000 میں سے 10 جائیں گے، لیکن اس روایت میں فرمایا کہ نہیں، 1000 میں سے بھی ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ روایت جو یہاں آئی ہے وہ یاجوج ماجوج کے اعتبار سے آئی ہے، اور کتاب الرقاق میں جو روایت 100 والی ہے اس میں دوسرے کفار اور مشرکین کے اعتبار سے فرمایا کہ 99 دوزخ میں جائیں گے اور ایک مومن ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ لیکن ہے ڈرانے والی روایت، صحابہ کرام پہلے تو الفاظ سے ڈر گئے کہ 1000 آدمیوں میں سے ایک مومن جنت میں جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، من کل حدب ینسلون، ہر پہاڑی علاقے سے، ہر تھوڑے اونچے ایریے سے وہ ینسلون دوڑتے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ہے تو یہ بھی اولاد آدم ہی میں سے، کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس طریقے سے ہے۔ شروع میں جب انگریز آئے تو ہمارے علماء میں سے کچھ حضرات یہ سمجھے کہ یہی یاجوج ماجوج ہوں گے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ چائنا والے بھی ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں یاجوج ماجوج کی جو شکل بتلائی منگول اور چائنا والوں سے تھوڑی کچھ ملتی جلتی ہے، مکمل تو نہیں ہے چائنا والوں سے، لیکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں مراد ہوں گے، میں نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، جب قیامت سے پہلے یہ سارے مناظر پیش آئیں گے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکلیں گے، اور کس طرح نکلیں گے روایتوں میں ان کی ساری وضاحت موجود ہے۔ خیر، ثم انتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الابيض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم لوگوں کے درمیان ایسے ہوں گے کالشعرة السوداء، کالا سا ایک بال ہو، فی جنب الثور الابيض، ایک بیل ہے اور اس کے جسم پر سارے کے سارے سفید بال ہے، اور کالشعرة السوداء، اور ایک اس کے اندر کالا بال ہے، وہ دور سے نظر آئے گا۔ یا تو یہ فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کالشعرة البیضاء، یا سفید بال کالے بیل کے پہلو کے اندر، تو پورا کا پورا یہ ہے اور ایک بال نظر آ رہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تمہارا استثناء یعنی تمہاری تعداد کم ہوگی بقیہ لوگوں کے مقابلے کے اعتبار سے۔ پھر حضور نے آگے تسلی دی، صحابہ گھبرا گئے، فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونُوا رُبَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم لوگ یعنی امت محمدیہ کے مومنین جنت والوں کے 4 میں سے 1 ہوں گے۔ فکبرنا، ہم نے زور سے تکبیر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلث اہل الجنتی، جنت والوں کا 1/3، تو ہم نے پھر تکبیر پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا شطر اہل الجنہ، تم جنت والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ اس روایت میں تو اتنا ہے، اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ترمذی میں جو روایت ہے اس کے حوالے سے کہ 120 صفحے ہوگی، اس میں سے 80 صفحے اس امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 بقیہ امتوں کی، تو 2/3 ہمارا ہوگا اور 1/3 ان کا ہوگا۔ یہ جو الفاظ آپ نے فرمائے یا تو اللہ پاک کی طرف سے تدریجی طور پر آپ کو فرمایا گیا، اس لیے آپ نے پہلے ثلث فرمایا، پھر نصف فرمایا، اور پھر اس کے بعد ترمذی والی روایت کے حساب سے آپ نے 2 ثلث فرمایا۔ یہ تدریجی علم کی بنیاد پر، یا یہ کہ آپ کو بتلا دیا گیا
لیکن صحابہ کرام کو اور امت کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ثلث کہا، بلکہ پہلے ربع فرمایا، پھر ثلث فرمایا، اور پھر اس کے بعد شطر و احلیل فرمایا، اور اس روایت کے حساب سے پھر 2 ثلث فرمایا۔ تو صحابہ کرام کو آہستہ آہستہ خوش کرنے کے لیے، چنانچہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کی قیمت زیادہ ہو، پہلے آپ کو تھوڑی ہو، پہلے آپ کو زیادہ بتلائی جائے، پھر اس سے کم بتلائی جائے، پھر اس سے بھی کم، تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کرنے کے لیے فرمایا۔ اس روایت میں یہ جو بتلایا امت کی تعداد کے سلسلے میں، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایمان والوں کے مقابلے میں کفر کی تعداد زیادہ ہی رہی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر دنیا کی آبادی 6 ارب سے لے کر 7 ارب 6.5 ارب تک پہنچ گئی ہے، تو امت محمدیہ کی تعداد یہ لوگ تو ویسے کم ہی بتلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 1.5 ارب سے زیادہ ہی ہے۔ لیکن بقیہ تو کفر ہی ہے، تو ہر زمانے میں ان کی تعداد ہماری مجموعی تعداد کے مقابلے میں ان کی مجموعی تعداد زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو فرمایا جنت میں جانے والا معاملہ، تو یہ لوگ ہمارے مقابلے میں زیادہ ہی ہے، اور پھر یہ تو عام کفار کے مقابلے میں، اور جب یاجوج ماجوج بھی مل گئے تو پھر 1000 میں ایک درجے میں ہمارا اور ان کا تقابل ہوگا، مجموعی طور پر اولین آخرین وغیرہ سب مل کر جمع ہو کر۔ پھر گفتگو صرف اس امت محمدیہ کی ہے، دوسری امتوں کی بھی صفیں ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بھی دیگر انبیاء ہے۔ ہر ایک نبی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوگی، اور پھر آپ کے ساتھ جو جماعت ہوگی وہ سب سے بڑی ہوگی۔ آگے آیت کریمہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الضلال المبین تک امام بخاری آیت پڑھ رہے ہیں۔ اطرفناہم آیت میں ایک لفظ آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واطرفناہم فی الحیاۃ الدنیا۔ لیکن اس آیت کا یہاں جوڑ نہیں ہے، سورہ حج میں نہیں ہے، یہ سورہ مؤمنون میں ہے۔ سورہ حج کے ضمن میں اس آیت کو یہاں پر لے آئے تو وہی کاتب صاحب کا سہوا یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر مناسبت کے یہ لکھ دیا گیا، وہی کتابت ہی کی کہیں نہ کہیں نسخے کے اعتبار سے گڑبڑ۔ خیر جو بھی ہو، یہاں جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کی تشریح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، کچھ لوگ وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ادا کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، اور اس کی وضاحت خود قرآن نے فرمائی۔ حرفین کی تشریح امام بخاری نے فرمائی شکن، مکمل اطمینان نہیں ہے، شک شبہ کے ساتھ جیسے منافقین تھے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اسی طرح کمزور ایمان والے اگر کوئی بلائی پہنچتی تو اطمینان اس سے حاصل کرتے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی انقلب علی وجہہ، تو چہرے کے بل پھر جاتے۔ دنیا اور آخرت میں انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ آج بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب کا اسی آیت کے اوپر ایک پورا بیان ہے، اور آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب اسلام پر اچھے حالات ہو تب تو سبھی لوگ آتے ہیں، اور جب حالات پریشان کن ہو جیسے عصر حاضر میں تو لوگ کنارے پر ہو جائے۔ آج بھی مسلمانوں میں بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو کنارے پر ہوتے ہیں، ذرا تکلیف دین اور اسلام کی آئی تو فوراً اس کے بعد دوسری چیزیں بولنے لگتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل میں سستی آ جائے وہ الگ ہے، اور ایک اعتقادی سستی عمل کی سستی پر آمدہ کرے، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مثال دے کر سمجھایا عبداللہ ابن عباس نے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آتا تھا، تھوڑی مدت کے بعد فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا، اگر اس کی عورت نے بچی کی پیدائش جنا اس کو، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ، اور اسی طریقے سے ان کے گھوڑے میں بھی اضافہ ہوا، اس نے بھی گھوڑی نے بھی بچہ جنا، تو قال هذا دین صالح، تو یہ کہتے تھے کہ یہ صحیح اچھا دین ہے۔ اور اگر 2-4 دن کے بعد یا عورت کو بچہ پہلے بھی نہیں ہوا اب بھی نہیں ہوا، یا جانور نے بچہ نہیں جنا،
گھوڑے نے. تو قال ھذا دین السوء، یہ بیچارے دیہاتی لوگ ہوتے تھے، جاہل ہوتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ان کے ہوتے تھے. اس لیے محض دنیا کی غرض سے دین کو اختیار کرنے والے ان کے دل تذبذب کے شکار ہوتے ہیں. اس لیے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کی ضمن میں اس قصے کو لے آئے. آج کل بھی منافقین کا بھی یہی حال تھا، لیکن وہ اعتقادی طور پر تھا. اور ہم میں اگر ایمانی اعتبار سے اس طرح کی کمزوری آئی تو یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے آگے خسیرت دنیا والآخرہ فرمایا. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہلکا سا قصہ ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرماتے تھے کہ ایک صاحب نئے نمازی ہوئے. اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد ان کی بھینس مر گئی. پھر اور تھوڑے دن کے بعد گھر میں اور کوئی دوسرا جانور تھا، بیل وغیرہ، وہ مر گیا. اور اس طریقے سے 2-4 جانور مر گئے. اتفاق سے ان کا نمازی بننا اور اتفاق سے ادھر یہ ہونا. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ان کے گھر میں تھا، پلا. یہ بکری کا بچہ تھوڑا کودنے لگا. یہ خان صاحب فرمانے لگی تو ایک رکعت کا بھی نہیں ہے. یہ بڑی ہستیاں چلی گئی، بھینس بیل، اور تو کود رہا ہے میری نماز پر. تو خیر یہ تو ہنسانے کے لیے فرمایا. لیکن اللہ پاک کبھی بندے کا امتحان لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک غریب آدمی ہے، بیچارے کا ویسے ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، اور گھر میں کوئی بیمار ہو گیا. ایک اچھا نہیں ہوا کہ دوسرے پر کوئی مصیبت آ گئی. ایک مصیبت سے ابھی فراغت نہیں ہوئی کہ فوراً دوسری مصیبت. اپنی آنکھوں سے ہم لوگ رات دن دنیا میں دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں میں بیچارے کئی ایسے ہیں. ایک عورت ہے بیوہ، شوہر بھی نہیں ہے، غریب ہے، بچے بھی بیچارے اس کے کمزور، اسکول مدرسے بھی جانے کے فانفے پڑ رہے ہیں، اور پھر وہ بچہ بیمار ہو یا بچے کو ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ اللہ پاک کے امتحانات ہوتے ہیں. اللہ پاک سے دعا تو ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، خاص کر کے ہماری مولویوں کی جماعت، جسم کے اعتبار سے بھی ہم کمزور، تو عمل کے اعتبار سے بھی اس طریقے سے ہم میں کمزوریاں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے لوگ، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے دیہاتی لوگوں میں بھی اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو ایسا مخلص اور مومن رکھا ہے، ان کا ایمان ذرہ برابر تس سے مت نہیں ہوتا ہے. کیسے ہی بیمار ہو، کیسے ہی تکلیف ہو، جب ہم ان کو پوچھتے ہیں تو کہا الحمدللہ علی کل حال، اللہ پاک نے اچھا ہی رکھا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بیچاروں کی زبان پر رات دن آہو آویلے ہی ہوتے ہیں. اللہ پاک نے انعام احسان سے نوازا. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو دعا مانگی کہ چپل نہیں ہے، اور راستے چلتے ہوئے ایک کو دیکھا کہ بیچارے کا پیر ہی نہیں ہے، تو مسجد میں آ کر شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے پیر سے تو نوازا ہے، اس کا تو پیر ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے انعامات اور احسانات انسانوں پر فرمائے ہیں. انسان ذرا چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر آہو آویلا کرنے لگتا ہے، ایمان کی کمزوری. لیکن دیہات میں رہنے والا اور رات دن نمازوں میں مشغول ہونے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والا، ایسے مرد بھی ہے، ایسی بڑی عمر کی بڑھیا عورتیں بھی ہے، پابندی ہے نمازوں کی، عبادتوں کی. اب بیمار بھی ہوئی تب بھی وہ مطمئن ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جیسا معاملہ ہمارے ساتھ کیا اس پر ہم خوش ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصیبتوں میں تو نہ رکھے، لیکن آ گئی تو اللہ پاک صبر کی توفیق نصیب فرمائے. آگے باب قولہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت بھی آ چکی ہے اور یہ روایتیں بھی آ چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر جو معرکہ ہوا، اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور تیسرے صحابی آگے روایت میں ان کا بھی نام آ رہا ہے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، اور مقابلے میں شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ یہ مقابلے میں آئے. یہ دین اسلام کا سب سے پہلے معرکہ ہے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں ہیں ایمان والوں کی اور کفر والوں کی. اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے سلسلے میں انہوں نے اختلاف، یعنی مسلمان اپنے رب پر ایمان لائے اور کفار ایمان نہیں لائے، وہ لا تضر ولا تنفع پر ایمان لائے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان آیتوں کا مصداق ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے اس آیت کے سلسلے میں جب گفتگو ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارا اختلافی آیت کریمہ میں مراد ہے، مراد غزوہ بدر والا، اور ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا دین کی نسبت سے، اسی کو فرما رہے ہیں. حضرت ابوذر فرماتے ہیں انہ کان یقسم فیہا، وہ اس آیت کے سلسلے میں قسم کھا کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ آیت کریمہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم یہ نازل ہوئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں ساتھی حضرت علی اور حضرت عبیدہ اور عتبہ اور اس کے دونوں ساتھی شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ.
یوم برزو فی یوم بدر، جس دن آپس میں مبارزے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. آپ سن چکے ہیں کہ پہلے انصار میں سے کچھ حضرات کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم سے نہیں لڑنا ہے، ہمیں تو اپنے خاندان کے لوگوں سے لڑنا ہے. رواہ سفیان عن ابی حاشم وقال عثمان عن جریر عن منصور عن ابی حاشم عن ابی مجلد قوله. روایت دونوں طریق سے آئی ہے. آگے بھی یہی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں ان اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن رحمان کے سامنے سب سے پہلے گھٹنوں کے بل گروں گا. اور حضرت قیس نے یہ فرمایا کہ وفیہم نزلت، انہی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. ہم الذین بارزوا یوم بدر علی و حمزہ، روایت سن چکے ہیں. ابھی اس کے بعد والی قولہ، ان کے قول کو نقل کیا، یعنی روایت مختلف طرق سے ہے، ان طرق کو نقل فرمایا گیا. اس کے بعد سورہ مؤمنون شروع ہو رہی ہے. علی و حمزۃ و عبیدۃ و شیبۃ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.